منظور ایمان اہل سنت کی جان جن کی بڑی ہے شان، اللہ ہے جن پر مہربان، نام ہے ان کا احمد رضا خان، جن کے بیٹے ہیں مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان۔ وہ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نبی کریم کی بارگاہ میں خراج عقیدت یوں پیش کرتے ہیں: تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور شاعر نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ میں نہیں یہ میرا ایمان بولتا ہے، یہ میں نہیں، شاعر کہہ رہا ہے یہ میں نہیں، میرے اندر جو ایمان ہے یہ بولتا ہے، یہ میں نہیں یہ میرا ایمان بولتا ہے، لب آہے مصطفیٰ پہ قرآن بولتا ہے، اور ابن علی کے جیسا کوئی ہوا نہ ہوگا رو رو کے کربلا کا میدان۔ یہ میں نہیں یہ میرا ایمان بولتا ہے، لب آہے مصطفیٰ پہ قرآن بولتا ہے، اور حسین جیسا کوئی ہوا نہ ہوگا رو رو کے میدانی کربلا بولتا ہے۔ برادران اسلام، قرآن مقدس کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں، جنہیں جو اللہ کی راستے میں جن کا سر الگ کر دیا گیا ہے، جن کے بازو کاٹ دیے گئے ہیں، جن کے جسم پر بھالے دھاگے گئے ہیں، جن کے جسم پر برچھیوں سے وار کیا گیا ہے، جن کے سروں پر تلوار سے وار کیا گیا ہے، جن کے اوپر نیزوں سے وار کیا گیا ہے، جن کا جسم تو موجود ہے لیکن اس کے اندر جان نہیں، اے لوگوں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا طریقہ نہیں معلوم۔ برادران اسلام، بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ جن لوگوں نے اس پروگرام میں دامے دل میں سخنے جس قدر بھی حصہ لیا ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے، اللہ ان کے مال میں اضافہ عطا فرمائے، اللہ ان کے رزق میں کاروبار میں بے پناہ ترقی اور برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے گھروں میں اس طرح ماحول عطا فرمائے، اللہ یہاں جتنے بھی لوگ حاضرین ہیں ان کی جو بھی دلی مرادیں ہیں اللہ پیارے حسین کے صدقے میں ان کی وہ تمنائیں پوری فرما۔ برادران اسلام، حضرت سیدنا حسین اعظم رضی اللہ عنہ کی جانب یہ میلاد، یہ محفل، یہ بزم سجائی اور رچائی گئی ہے۔ حضرت حسین کا مقام بڑا بلند ہے، ان کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی ایک روایت ہے، الحسین منی وانا من الحسین، لوگو حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے، اسی بخاری کی دوسری روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہے، مسجد نبوی میں سرکار جلوہ گر ہے، اے میرے صحابیوں سنو سنو، میرے حسن اور حسین وہ ہیں، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، میرے صحابیوں سنو، میرے حسن و حسین سے محبت کرو، اے میرے صحابیوں اگر تم نے حسن و حسین سے محبت کی تو میرے صحابیوں سمجھ لو تم نے مجھ سے محبت کر لی ہے، اور اے میرے صحابیوں جب تم نے مجھ سے محبت کر لی ہے تو سمجھ لو تم نے اپنے رب سے محبت کی ہے۔ دوسری جگہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں، اے میرے صحابیوں ذرا یہ بھی سوچ لو،
کہ اگر تم نے مجھ سے دشمنی، اگر میرے حسن و حسین سے تم نے دشمنی کی ہے تو یہ بھی سوچ لینا تم نے مجھ سے دشمنی کی، اور اے میرے صحابیوں اگر تم نے مجھ سے دشمنی کی ہے تو تم نے اپنے رب سے دشمنی کر لی ہے، اور اگر تم نے رب سے دشمنی کی ہے تو تم دنیا میں بھی برباد ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی برباد ہو جاؤ گے۔ آپ بیدار نہیں لگ رہے، سوئے ہوئے ہو، بیدار ہوگے تو بیان اچھا ہوگا، بیدار نہیں ہوگے تو پھر رخصت ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ابھی جھرینا کے اندر بھول قیام پورا مجمع کھڑا ہو جا رہا تھا، جیسے ادھر مجمع کھڑا ہو رہا تھا بولنے میں اچھا لگ رہا تھا، مجمع سن رہا تھا سنانے میں اچھا لگ رہا تھا۔ اب آپ ہی سست ہو جاؤ گے تو خطیب کے اندر الگ سے جان تو پیدا نہیں ہوگی، ہے نا؟ تو آپ لوگ بیداری کے ثبوت دو، کچھ ہم بھی بیان کریں گے، لیکن ایسا لگے کہ ہاں واقعی سن رہے ہو۔ ادھر ہو سکتا ہے میں بولوں آپ کو پسند ہی نہ ہے، آپ یہ سوچو یہ کب بیٹھے، یہ کب بیٹھے، یہ کب بیٹھے۔ اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں، اتنا اچھا شعر سنایا، میدانی کربلا بھولتا ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ سمجھے ہی نہیں، ایک دم سمجھ میں ہی نہیں آیا کچھ، اور سست بیٹھ ہوئے، ایسے لگ رہا زیادہ تو پریشان ہوئی ہوئی، وہ ٹائم بھی زیادہ نہیں ہوا ہے۔ آپ کی محبت میں دو پروگرام کینسل کیے، ناظم بھائی کی وجہ سے، ہمارے بھائی کی وجہ سے، آکاش بھائی، سلمان بھائی، ان لوگوں نے زبردستی کی، اور ایک ہمارے وہ کالی ٹوپی والے بھائی وہ بھی گئے تھے، دو پروگرام کینسل کیے۔ ہٹو ہٹیے 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 ہٹیے۔ ٹیبل لگانی ہو، گائے سے بیدار ہوئے سب، گائے سے بیدار ہوئے۔ دیکھ لیے، یہ ہے حسینی، یہ ہے حسین مجتبیٰ کے، یہ ہے حسن مجتبیٰ کے چاہنے والی، یہ ہے شہید کربلا کے چاہنے والے، اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو، لیکن بزم کا خیال تمہیں نہیں آیا، ابھی تک تم بیدار نہیں ہوئے تھے، لیکن ایک گائے آئی گئی تو پورا میدان بیدار ہو گیا، پورا مجمع بیدار ہو گیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے، اتہاس یہ بتاتا ہے، یہ مجمع بڑی مقدس محفل ہے، یہ مجمع بڑی عظیم محفل ہے، یہ مجمع بڑا شاندار مجمع ہے، اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، حسن مجتبیٰ کا جس میں ذکر ہوتا ہے، شہید کربلا کا جس میں ذکر ہوتا ہے، لیکن مسلمان بیدار نہیں تھے، مسلمان سوئے ہوئے تھے، لیکن ایک گائے نے تمام لوگوں کو بیدار کر دیا ہے۔ بخاری کی روایت سنا رہا ہو، جسے ہو سکتا ہے سن کے آپ کے دماغ ٹھکانے لگ جائے، ہو سکتا ہے روایت آپ کے ذہن میں بس جائے، ہو سکتا ہے بخاری کی روایت سے کچھ سبق سیکھو۔ میرے نبی ارشاد فرماتی ہے، اس جواب ارشاد فرماتی ہے، تاریخ بتاتی ہے، بخاری کی روایت ہے، مسجد نبوی میں میرے سرکار جب افروز ہے، اسی مجمع کے تعلق سے، اسی محفل کے تعلق سے مصطفیٰ فرماتی ہے، اے میرے صحابیوں سنو، جہاں صدیق موجود تھی، فاروق بھی موجود تھی، عثمان بھی موجود تھی، علی بھی موجود تھی، حضرت سعد بھی موجود تھی، طلحہ بھی موجود تھی، زبیر بھی موجود تھی، عبد الرحمن بن عوف بھی موجود تھی، سعد بن ابی وقاص بھی موجود تھی، حضرت طلحہ حبی بھی موجود تھی، خالد الولید بھی موجود تھی۔ اے میرے صحابیوں سنو، جب کوئی مجمع لگتا ہے جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے میرے فرشتوں جاؤ اس مجمع میں دیکھ لو کوئی میرا ذکر سننے والا موجود ہے یا نہیں۔ فرشتوں یہ بھی دیکھ لینا کہ واقعی لوگ اس مجمع میں میرے نام سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، یا کھیل کود کرنے والے لوگ موجود ہیں، یا واقعی میرے نام سے پیار کرنے والے لوگ موجود ہیں، یا مستی کرنے والے لوگ موجود ہیں، یا واقعی میرے محبوب کے چاہنے والی ہے، یا شیطان کے ماننے والی ہے، کہ واقعی حسن مجتبیٰ سے محبت کرنے والے موجود ہیں، یا مذاق کرنے والے لوگ موجود ہیں، کہ واقعی شہید کربلا کے اوپر اپنی گردنیں کٹانے والے موجود ہیں، یا مجمع کے اندر مستی کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو فرشتے قلم بھی لے کر آتے ہیں، کاپی بھی لے کر آتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور دونوں کے نام لکھ لیتے ہیں، جو لوگ مستی کرتے ہیں ان کے بھی لکھ لیتے ہیں، جو لوگ مذاق کرتے ہیں ان کا بھی لکھ لیتے ہیں، اور جو اللہ اس کے رسول کا نام سنتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندوں کا نام سنتے ہیں ان کا بھی نام لکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب نام لکھ لیتے ہیں تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور رب سے
عرض کرتے ہیں مولا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تیرے اور تیرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والے تھے، مولا تیرے نام لینے والے موجود تھے، اللہ تیرا ذکر کرنے والے لوگ موجود تھے۔ رب ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں کے واقعی میرا نام سننے والے موجود تھے، کہ واقعی میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود تھے، کہ واقعی میرے نیک بندوں کا نام سننے والے موجود تھے، کہ واقعی میرے نام کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے والے لوگ موجود تھے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ تیرے نام کی خاطر قربان اپنے آپ کو فدا کرنے والے لوگ موجود تھے، اپنے آپ کو قربان کرنے والے لوگ موجود تھے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں کیا تم نے میرے اور بندوں کا دل چیک کیا تھا کہ واقعی میرے نبی کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں مولا ایسے لوگ موجود تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ حسن مجتبی اور شہید کربلا کے ماننے والے لوگ موجود تھے۔ بولے ہاں اللہ ان کے ماننے والے لوگ بھی موجود تھے، اللہ ان کا ذکر سننے والے بھی موجود تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں مجھے میری عزت کی قسم، میرے فرشتوں مجھے میری رحمت کی قسم، اگر اس مجمع کے اندر واقعی میرے چاہنے والے لوگ موجود تھے تو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حسین کا دامن، حسین کا دامن۔ لیکن برادران اسلام شرط یہ ہے کہ سچے دل سے بیٹھنا، یہ بڑی عظیم محفل ہے، یہ محفل حسین اعظم کے نام سے منسوب ہے۔ اے مسلمان ذرا ادب کا خیال کرنا، حسین کی محفل ہے، اس میں بے ادبی نہ ہونے پائے، کہیں گستاخی نہ ہونے پائے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل سے، اللہ کی عطا سے اگر حسین چاہے تو اس مجمع کے اندر حاضر ہو سکتی ہے۔ اگرچہ حسین عراق میں موجود ہے، اور حسین عراق کے اندر ہے، حسین اپنے روضے کے اندر ہے، لیکن اللہ نے انہیں اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ نے انہیں اتنی قوت عطا فرمائی ہے، اللہ نے انہیں اتنا پاور عطا کیا ہے کہ اگر حسین چاہے تو اسی سنجے کالونی میں اسی مجمع کے اندر حسین حاضر ہو سکتے ہیں۔ اور جب حسین اس مجمع میں حاضر ہو گئے اور اگر بے ادبی ہو گئی، ہم لوگ حسین کے ماننے والے ہیں، ہم لوگ حسین کے چاہنے والے ہیں، تو ہم لوگ بے ادبی نہیں کریں گے۔ ہم لوگ بے ادبوں میں سے نہیں ہیں بلکہ ادب والے لوگوں میں سے موجود ہیں، اور جب ادب والوں میں سے موجود ہیں تو حسین کی محفل کا بھی ادب کریں۔ تاریخ یہ کہتی ہے حسن حسین کا بڑا مقام ہے، تاریخ یہ بھی بتاتی ہے، اتہاس یہ بھی بتاتا ہے۔ میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی رسول آتے ہیں اور صحابی رسول ایک حسین و جمیل بچہ لے کر آتی ہے، اور وہ بچہ کوئی عام نہیں تھا، وہ ایک ہرنی کا بچہ تھا، ایک جانور کا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا ہرنی کا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین و جمیل بچہ تھا۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کوئی دولت مند نہیں ہوں، میں کوئی مالدان نہیں ہوں، اے اللہ کے نبی اس غریب کی طرف سے اسے قبول فرما لے، سرکار تحفے کے طور پر اس کو قبول فرما لے۔ میرے نبی نے وہ بچہ لے لیا۔ تاریخ آگے یہ کہتی ہے مصطفیٰ کی بغل میں وہ بچہ بیٹھ گیا۔ اے ہرنی تیری قسمت پر ناز ہے، ہرنی تو اپنی قسمت پر ناز کرا کہ واقعی تیری قسمت عظیم قسمت ہے، تو بڑی قسمت والی ہے، تو جانور ضرور ہے لیکن تو عظیم جانور ہے کہ تیرا بچہ مصطفیٰ کے بغل میں بیٹھا ہے، میرے نبی کے بغل میں بیٹھا ہے، ساری کائنات کا جو مالک و مختار ہے آج اس کے بغل میں ہرنی تیرا بچہ بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں صحابی یہ بتاؤ یہ بچہ تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ صحابی رسول یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر سے چل رہا تھا، سوچا آپ کی زیارت کر لو۔ تاریخ یہ کہتی ہے
کہ راستے میں آ رہا تھا بچہ ملا تو سوچا مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو جا رہا ہوں یہ بچہ بھی پیش کر دوں مصطفیٰ نے قبول فرما لیا تھوڑی دیر کیا گزری ہے کہ حسن مجتبی آ گئے یعنی حضرت حسن آ گئے اور حضور کی بارگاہ میں ایک ننھا بچہ دیکھتے ہیں جب بھیڑنی کے بچے کو دیکھتے ہیں حسین اس بچے کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے پوچھا نانا یہ کیا ہے نانا یہ کون سا بچہ ہے نانا یہ کون سا جانور ہے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں بیٹا حسن یہ تو ہرنی کا بچہ ہے حضرت حسن کہتے ہیں نانا بڑا حسین و جمیل بچہ ہے نانا بڑا خوبصورت بچہ ہے نانا بڑا عزیز بچہ ہے نانا بڑا پیارا بچہ ہے نانا اجازت ہو تو اس بچے کو مجھے دے دو میں اس بچے کو پیار کروں گا میں اس بچے کو اپنے سینے سے لگاؤں گا میرے نبی فرماتے حسن اگر تم اس بچے کو لینا چاہتے ہو تو لے لو لیکن اے حسن یاد رکھنا بیٹا حسن تو نبی کی اولاد ہے بیٹا حسن تو فاطمہ کا لختی جگر ہے بیٹا حسن تو علی کا نوری نظر ہے بیٹا بچہ تو لے جا رہے ہو لیکن اس کا اچھی طرح خیال رکھنا بیٹا اس بچے کو پیار دینا بیٹا اس بچے سے محبت کرنا بیٹا اس بچے کو تکلیف نہیں ہونے پائے بیٹا اس بچے کے ساتھ اس کی ماں نہیں ہے بیٹا اتنا یاد رکھنا اگر بچہ لے جا رہے ہو تو اسے ماں کا پیار بھی تمہیں دینا ہوگا اسے باپ کی محبت بھی تمہیں دینی ہوگی اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیے میرے نبی کی عظمت پر تاریخ یہ کہتی ہے یہی تو وہ شخص ہے یہی تو وہ نبی ہے جو صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ میری نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے میرے نبی چرندوں کے لیے بھی رحمت ہے میرے نبی پرندوں کے لیے بھی رحمت ہے میرے نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے میرے نبی اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے میرے نبی پرایوں کے بھی لیے رحمت ہے میرے نبی مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے میرے نبی کفار مشرکین کے لیے بھی رحمت ہے میرے نبی ہر شے کے لیے رحمت ہے اور عزیز شے کے لیے رحمت ہے قرآن مقدس کے اندر اللہ فرماتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے حسین کا جوان حسین کا جوان اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے تعلق سے یہ فرما رہے تھے اسی لیے تو قرآن مقدس برجستہ اعلان کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے یہی تو وہ نبی ہے یہی تو وہ رحیم ہے یہی تو وہ کریم ہے جس کی بارگاہ میں صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جانور بھی جس کی بارگاہ میں آ جائیں تو جانوروں کو بھی وہی پیار ملتا ہے جو انسانوں کو ملتا ہے تاریخ یہ کہتی ہے اتہاس یہ بتاتا ہے حسن مجتبی ابھی 8 سال کے تھے حسن 8 سال کے تھے حسن یہ کہتے ہیں اے نانا جان آپ کی بات حسن یاد رکھے گا نانا آپ کا پیغام دل میں محفوظ ہو گیا ہے نانا آپ کی بات کو حسن ٹال نہیں سکتا نانا حسن آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہے انی کے بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی نانا میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں جو پیار ایک اولاد کو ماں سے ملتا ہے آج حسن اس بچے کو وہی پیار دے گا جو ایک بچے کو اپنے باپ سے جو پیار ملتا ہے ایک ماں سے جو پیار ملتا ہے آج حسن اس کو وہی پیار دے گا تاریخ یہ کہتی ہے حسن مجتبی اس بچے کو سینے سے لگا لیتے ہیں حسن مجتبی سینے سے لگا لیتے ہیں ہرنی کے بچے کو حسن چومتے ہیں کہیں ہرنی کے بچے کے ہونٹ کو حسن چوم رہے ہیں تو کہیں اس کے گالوں کو حسن چومتے ہیں کہیں اس گال کو چومتے ہیں کہیں پیشانی کو چومتے ہیں کہیں حسن بچے کے جسم کو چومتے ہیں اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں نانا بچے کو لے جا رہا ہو مصطفیٰ فرماتے ہیں حسن لے جاؤ لیکن پیار کا دھیان رکھنا بچے کا خیال رکھنا حضرت حسن گھر لے آتی ہے
جب گھر پر لے کر آتے ہیں تھوڑی دیر کیا گزرتی ہے کہ حضرت سید الشہداء کربلا یعنی حسن یعنی حضرت سید الشہداء امام حسین کی تشریف لے آتی ہے۔ حسن مجتبی کی عمر 8 سال ہوتی ہے، شہید کربلا کی عمر صرف 7 ہی سال ہوتی ہے، یعنی حسن کی عمر 8 ہے، حسین کی عمر 7 ہے۔ حسین جیسے ہی گھر پر آئے تھے تو بچے کو دیکھا، بچے کو دیکھنے کے بعد امام حسین نے کہا تھا کہ بھائی یہ کون ہے، یہ کس کا بچہ ہے؟ حسن کہتے ہیں حسین یہ ہرنی کا بچہ ہے۔ حسین کہتے ہیں بھائی بڑا پیارا لگ رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ بھائی حسین آج تک آپ سے جو مانگا ہے ہر چیز آپ نے عطا کر دی ہے، ہر چیز آپ نے دی ہے۔ بھائی حسین بھائی حسن ایک اور خیال کر لو، ایک اور میری خواہش پوری کر دو۔ حسن کہتے ہیں بولو حسین تمہاری کیا خواہش ہے، تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ حسین کہتے ہیں بھائی یہ بچہ مجھے دے دو، یہ بچہ مجھے بڑا پیارا لگ رہا ہے، یہ بچہ مجھے بڑا حسین و جمیل لگ رہا ہے۔ حسن کہتے ہیں بھائی حسین اس کے بارے میں مت بولنا، بچے کے بارے میں یقیناً مت بولنا، حسن یہ بچہ تمہیں دے نہیں پائے گا۔ بھائی ہر چیز مانگ لینا لیکن تم اس بچے کو مت مانگنا، یہ بچہ میں اپنے نانا جان جناب محمد رسول اللہ سے لے کر آیا ہوں، اس بچے کو لے کر آیا ہوں، یہ بچہ مجھے بڑا عزیز ہے، یہ بچہ میرے دل کے قریب ہے، یہ تو میرا نور عین ہے، یہ تو میرا لخت جگر ہے، میں اس بچے کو تمہیں نہیں دے سکتا۔ حسین کہتے ہیں بھائی دے دو، یہ بچہ مجھے بڑا پیارا لگ رہا ہے، لیکن حسن نے منع کر دیا حسین یہ بچہ تمہیں نہیں دے سکتا۔ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت امام حسین تھوڑے سے غصہ ہو جاتی ہے اور یہ کہتے ہیں بھائی حسن یا تو بچہ دے دو یا مجھے بتا دو یہ بچہ کہاں سے لے کر آئے ہو۔ تاریخ یہ کہتی ہے امام حسن کہتے ہیں حسین تمہیں بچہ تو نہیں دیا جا سکتا، ہاں تمہیں بتایا جا سکتا ہے بچہ کہاں سے لے کر آیا ہوں، جاؤ نانا جان مصطفیٰ کی بارگاہ سے بچہ لے کر آیا ہوں، جاؤ وہیں سے لے لو۔ امام حسین کہتے ہیں بھائی یا تو بچہ دے دو یا حسین ابھی نانا کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ امام حسن کہتے ہیں جا سکتے ہو۔ حسین کہتے ہیں بھائی آج حسین تم سے وعدہ کر کے جا رہا ہے کہ جب تک یہ حسین ہرنی کا بچہ لے کر نہیں آ جاتا حسین تمہیں منہ نہیں دکھائے گا، حسین اپنا قدم اس گھر کے اندر نہیں رکھے گا جب تک حسین ہرنی کا بچہ لے کر نہیں آ جائے۔ تاریخ یہ کہتی ہے امام حسین چل دیتے ہیں، قدم برابر بڑھا رہے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ حسین سلام کرتے ہیں نانا السلام علیکم، حضور جواب دیتے ہیں اور بیٹا حسین کو بٹھا لیتے ہیں، اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، حسین کو چومتے ہیں۔ حسین کو چومنے کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے بولو بچہ کیسے آئے ہو؟ حسین کہتے ہیں نانا آپ کی طبیعت کیسی ہے، نانا مزاج آپ کے کیسے ہیں؟ حضرت نبی کریم فرماتے ہیں بیٹا حسین میں ٹھیک ہوں، اللہ کا فضل ہے میں اچھا ہوں، بیٹا حسین تم بتاؤ تم کس لیے آئے ہو؟ حضرت حسین کہتے ہیں کہ بابا میں اس لیے آیا ہوں، نانا میں اس لیے آیا ہوں کہ سنا ہے آپ نے حسن کو ہرنی کا بچہ دیا ہے۔ حسین نانا سے کہتے ہیں کہ آپ نے حسن کو ہرنی کا بچہ دیا ہے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ہاں میں نے ہرنی کا بچہ دیا ہے۔ حسین کہتے ہیں بابا مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ حسین کہتے ہیں نانا ہرنی کا بچہ مجھے بھی دے دو۔ تاریخ یہ کہتی ہے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، صاف صاف سمجھ میں آ رہا ہے؟ بالکل صاف ایک ایک جملہ، ایسا تو نہیں آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، ٹکرا رہی ہو؟ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں بیٹا حسین ایسا کرو جاؤ گھر چلے جاؤ ضد مت کرو، جاؤ حسن اور حسین تم دونوں اس بچے سے کھیل لو، ایک ہی بچہ تو گھر کے اندر موجود ہے اور تم دونوں ننھے شہزادے ہو، جاؤ بچے کے ساتھ کھیل لو۔ حسین کہتے ہیں نہیں نانا مجھے بچہ ایک الگ ہی چاہیے، میرے نبی فرماتے ہیں حسین سنو بیٹا بچہ ایک ہی تھا جو حسن لے جا چکا ہے، بیٹا اگر تم پہلے آئے ہوتے تو تم پہلے لے لیتے، اب بچہ میرے پاس نہیں ہے، جاؤ بیٹا جاؤ۔ حسین کہتے ہیں نہیں
नाना, बच्चा तो हुसैन लेकर ही जाएगा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं हुसैन जिद मत करो बेटा, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन हुसैन कहते हैं कि नाना हुसैन बच्चा तो लेकर जाएगा। मुस्तफा कहते हैं हुसैन जाओ बेटा, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। हुसैन कहते हैं नाना, आज हुसैन हसन से वादा कर कर आया है, आज मैं अपने भाई से वादा कर आया हूँ कि हसन मुजतबा सुन लो, आज ये शहीद करबला तुमसे वादा करके जा रहा है कि जब तक नाना से हिरनी का बच्चा लेकर नहीं आता हुसैन तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाएगा, हुसैन अपने कदम को घर के अंदर नहीं रखेगा। नाना हुसैन को बच्चा दे दीजिए। नबी इरशाद फरमाते हैं बेटा हुसैन, जब तुम्हें बताया जा चुका है बच्चा एक ही है, जाओ हसन के साथ खेल लो। तारीख ये कहती है, हुसैन कहते हैं नाना, आज अगर हुसैन आपके दरबार से चला गया, आज हुसैन तुम्हारे दरबार से खाली दामन तो चला जाएगा, लेकिन नाना याद रखें, अगर आने वाली जो नस्ल होगी नाना, जो आपकी उम्मत होगी, जो रिवायतें पढ़ेगी, वो क्या सोचेगी, वो कैसा नबी था जो अपने नबी की फरमाइश, जो अपने नवासे की फरमाइश पूरी ना कर सका, जो अपने नबी नवासे की ख्वाहिश पूरी ना कर सका। तारीख ये कहती है, हुसैन कहते हैं नाना बच्चा दे दो हिरनी का, और मुझे मालूम है कि अल्लाह ने आपको सारी कायनात का मालिक व मुख्तार बनाया है। नाना अगर आप चाहे तो एक हिरनी का बच्चा नहीं बल्कि हजारों हिरनी के बच्चे आप पता कर सकते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। तारीख ये कहती है, हुसैन ये कहते हैं नाना बच्चा ही लेकर जाऊंगा। मुस्तफा करीम ने फरमाया हुसैन जरा ठहर जा, अगर तुझे बच्चा ही लेना है, अगर तेरी यही बात है तो हुसैन आज तू नबी की बारगाह में आ चुका है, आज तू नबियों के सरदार की बारगाह में आ चुका है, आज तू अपने नाना की बारगाह में आ चुका है, तो ये बच्चा लेना है तो ठहर जा, तू थोड़ी देर ठहर जा, तू बच्चा लेकर जरूर आएगा। तारीख ये कहती है मुस्तफा अल्लाह की बारगाह के लिए हाथ उठाती है। थोड़ी देर क्या गुजरी है, सहाबा मौजूद थे, सहाबा देख रहे हैं कि हुसैन नबी को देख रहे थे, हुसैन नबी के चेहरे को देख रहे थे, और मुस्तफा अल्लाह की बारगाह के लिए हाथ उठाए हुए हैं। थोड़ी देर क्या गुजरी, मुस्तफा ने अपना हाथ मुंह पर मरा, क्या देखा कि सहाबाए किराम ने के सामने से हिरनी चली आ रही है, एक बच्चे को लेकर आ रही है। सुभान अल्लाह। एक हिरनी चली आ रही थी, एक बच्चे को लेकर चली आ रही थी। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने नवासे की फरमाइश कबूल फरमा ली है, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली है। ए अल्लाह के नबी सामने तो देखिए क्या हाल है, क्या हसीन माजरा है। मुस्तफा करीम ने गर्दन उठाई, अल्लाह के नबी ने देखा कि हिरनी आ रही है, एक बच्चा साथ लेकर आ रही है। मुस्तफा ने फरमाया सहाबा रास्ता छोड़ दो, हिरनी को आने दो। सहाबा एक तरफ अलग हो गए, हिरनी आ गई, और हिरनी आने के बाद मुस्तफा की बारगाह में आई, हिरनी ने अपना सर लिया, मुस्तफा के कदमों में हिरनी ने अपना सर डाल दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिरनी ने जैसे ही अपना सर डाला और ये कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, दुरूद व सलाम आप पर नाज़िल हो ऐ अल्लाह के नबी। तारीख ये बताती है, मुस्तफा करीम फरमाते हैं हिरनी बोल कैसे आना हुआ, ए हिरनी तू किस लिए आई है? हिरनी कहती है या रसूल अल्लाह, मैं तो जंगल में बैठी हुई थी, मेरे साथ मेरा एक बच्चा भी था, जो ये बच्चा आपके पास
پاس لے کر آئی ہو. یا رسول اللہ میں اس بچے کو اپنے بغل میں بٹھائی ہوئی تھی اے اللہ کے نبی, اور اس کے بعد میں اپنے آنسو کو بہا رہی تھی, میں اپنی بے بسی پر رو رہی تھی, میں اپنی بے کسی پر رو رہی تھی. اے یا رسول اللہ آپ تو ساری کائنات کے مالک و مختار ہے. اے اللہ کے نبی آپ خود ہی بتاؤ کہ اگر جس ماں سے اس کی اولاد جدا ہو جائے, جس ماں سے اگر اس کی اولاد دور ہو جائے, تو یا رسول اللہ آپ ہی فیصلہ کرو اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس کی جوان اولاد, جس کا بچہ اس کی ماں سے دور ہو جائے. یا رسول اللہ آپ خود فیصلہ کرے اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, اس باپ کے سینے پر کیا گزرتی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. ہندی کہتی ہے یا رسول اللہ میں بھی جنگل میں اپنی آنسو کو بہا رہی تھی, میں رو رہی تھی, میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہندی ضرور تھی, میرے اپنے بس میں نہیں تھی. یا اللہ کے نبی اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر دوسرے بچے کی یاد میں آنسو بہا رہی تھی. تاریخ یہ کہتی ہے, لیکن مصطفیٰ نے فرمائے ہندی بول پھر تیرا یہاں آنا کیسے ہوا. ہندی کہتی ہے یا رسول اللہ میں آنسو ہی بہا رہی تھی, میں اولاد کی جدائی پر رو رہی تھی, میں اولاد کی دوری پر رو رہی تھی, میں میری اولاد مجھ سے دور ہو گئی تھی, میں اس لیے رو رہی تھی. لیکن اللہ کا حکم آتا ہے, پروردگار کا حکم نازل ہوتا ہے. اے ہرنی تجھے رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تجھے غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تجھے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہرنی تو اپنے بچے کی فکر مت کر, ارے تیرا بچہ اس بارگاہ میں پہنچ چکا ہے جو ساری کائنات سے زیادہ فکر کرنے والا نبی موجود ہے. حسین کا دامن, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. ہرنی کہتی ہے اے اللہ کے نبی رب کا حکم نازل ہوتا ہے اور رب یہ ارشاد فرماتا ہے ہرنی یہ بتا تو اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے. اے ہرنی یاد رکھ تیرا بچہ تو اس بارگاہ میں گیا ہے, تیرا بچہ تو اس شخص کے پاس موجود ہے جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے. اے ہرنی سن لے اس بارگاہ میں گیا ہے جو بارگاہ بڑی عظیم ہے. انی تو اپنی قسمت میں ناز کرا, انی تیری قسمت بڑی بلند ہے. ارے اس بارگاہ میں پہنچ گیا ہے تو اب تو اپنی قسمت میں ناز کرا, اللہ کا شکر ادا کرا. اور اے ہرنی سن لے میرے نبی نے تیرے بچے کو, میرے نبی نے اپنے نواسے حسن کو دے دیا ہے, حسن کو دے دیا ہے. تیرا بچہ بڑا عظیم بچہ ہے, تیری بچے کی بھی بڑی قسمت عظیم ہے کہ آج حسن مجتبی کے پاس ہے, نبی کے نواسے کے پاس ہے, علی کی اولاد کے پاس ہے, فاطمہ کے نور نظر کے پاس تیری اولاد ہے. لیکن اے ہرنی ایک بات اور یاد رکھ لے, انی میری ایک بات اور سن لے, تیری ایک اولاد اور ہے. انی جلدی لے کر میرے نبی کے بارگاہ میں پہنچا, اس بچے کو نبی لے کر پہنچا. اے ہرنی سنا یہ میرا حکم ہے, اس بچے کو لے کر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچا اور جا جلدی سے اور میرے نبی سے کہہ دے یا رسول اللہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ کے نبی حسین کو دیکھو, حسین رونے والی ہے, حسین کی آنکھوں سے آنسو آنے والے ہیں. یا اللہ کے نبی اپنے پیارے بیٹا حسین سے فرما دے حسین اپنی آنکھوں سے آنسو نہ نکالے. یا رسول اللہ حسین رو نہ پائے. یا اللہ کے نبی رب ارشاد فرماتا ہے ہرنی جلدی چلی جا, اگر حسین رو پڑے تو فرشتے رو پڑیں گے, اور فرشتے رو پڑے تو ہرنی یاد رکھ کائنات کا سینہ دہل جائے گا, کائنات رو پڑے گی. انی تو جلدی چلی جا. انی عرض کرتی ہے اللہ کے یا اللہ میں تو مدینے سے دور ہوں, میں تو شہر سے دور ہوں,
मुस्तफा की बारगाह में मैं कैसे पहुंचूंगी। रब इरशाद फरमाता है हिरनी तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अपनी आंखें बंद कर ले, अपनी आंखें जरा बंद कर ले। हिरनी ने बंद कर ली। अल्लाह फरमाता है हिरनी जरा आगे चलना शुरू कर दे, तू मेरे नबी की बारगाह में खुद ब खुद पहुंच जाएगी। तारीख ये कहती है कितनी दूरी थी मदीने से जंगल की दूरी, मदीने से कितना दूर था जंगल, लेकिन तारीख ये कहती है रब के हुक्म के मुताबिक जैसे ही हिरनी ने आंखें बंद की है, हिरनी के आंख बच्चे ने आंखें बंद कर करती है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जैसे हिरनी आंखें बंद करती है खुद को मुस्तफा की बारगाह में पाती है। नारे तकबीर, मेरे नबी की क्या पहचान, नारे तकबीर। मुस्तफा की बारगाह में पहुंचती है। हिरनी कहती है या रसूल अल्लाह प्यारे हुसैन को देखो। मुस्तफा ने हुसैन को देखा, हुसैन की आंखों में आंसू जारी हो गए, हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। हिरनी कहती है या रसूल अल्लाह बेटा हुसैन को फौरन बोले, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बच्चा और लेकर आ गई हो, ये हुसैन को पेश कर दो। तारीख ये कहती है मुसलमानों इस रिवायत से हमने क्या समझा, इस रिवायत से हमने ये समझा कि हसन और हुसैन से मोहब्बत करो। अगर कामयाबी चाहिए तो हसन और हुसैन से मोहब्बत करना होगा, अगर जन्नत चाहिए तो हसन और हुसैन के कदमों में जाना होगा, हुसैन से मोहब्बत करनी होगी, हसन से मोहब्बत करनी होगी, दोनों शहजादों की मोहब्बत सीने में बिठानी होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हिरनी कहती है या रसूल अल्लाह आप मेरी फिक्र ना करें, हुसैन को पहले चुप कराए, आंखों में आंसू आ चुके हैं, आंसू गिर ना पाए। मेरे नबी ने फरमाया हुसैन जरा करीब आओ। इमाम हुसैन करीब आ गए। हुसैन से कहते हैं मुस्तफा बेटा हिरनी का बच्चा चाहिए। हुसैन कहते हैं हाँ नाना वो इसलिए चाहिए, मैं भाई हसन से वादा करके आया था और नाना अगर मैं आज वादा तोड़ देता नाना मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती। नाना जिंदगी में पहली बार हुसैन ने वादा किया है और मैं वादा किया है। नाना आपको तो मालूम है मैं किसी ऐसे वैसे का शहजादा नहीं हूँ, मैं तो मौला अली का शहजादा हूँ, मुश्किल कुशा का शहजादा हूँ। नाना मैं तो आपका नवासा हूँ और पहली मर्तबा वादा किया है, अगर वादा टूट जाता तो मदीने के बच्चों को मैं मुंह क्या दिखाता, अपने भाई को मैं क्या मुंह दिखाता। तारीख ये बताती है बेटा हसन ये बेटा हुसैन इस बच्चे को तुम ले लो, इस बच्चे को तुम ले लो तो बेटा तुम खुश हो जाओगे। कहा नाना खुश हो जाऊंगा, लेकिन बेटा सुनो अगर इस हिरनी की मर्जी होगी तो ही तुम्हें बच्चा मिलेगा, वरना तुम्हें बच्चा नहीं दिया जाएगा। तारीख ये कहती है कि हिरनी से मेरे नबी फरमाते हिरनी तू एक माँ है, हिरनी जरा तू ये सोच ले क्या तू ये बच्चा अपनी खुशी से तो दे रही है। हिरनी कहती है हाँ मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। मुस्तफा फरमाते हिरनी सोच ले तू एक माँ है, एक औरत से तू दूर हो चुकी है, एक औलाद तेरी दूर जा चुकी है, अब तू दूसरी औलाद को खोकर तेरे दिल पर क्या गुजरेगी। ऐ हिरनी तू ये बर्दाश्त कर सकेगी। हिरनी तू हुसैन की फिक्र मत कर, हुसैन रोएंगे मैं चुप कर लूंगा, हुसैन को मैं समझा लूंगा, लेकिन हिरनी तू अपना बच्चा चाहे तो लेकर वापस जा सकती है, तू चाहे तो इस बच्चे को ले जा। हिरनी तू एक माँ है, अपनी औलाद के बगैर कैसे रहेगी, अपनी जिंदगी औलाद के बगैर तू कैसे गुजारेगी। हिरनी कहती है यार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ अल्लाह के नबी आप तो सारी कायनात के मालिक और मुख्तार हैं, मैं तो जानवर हूँ लेकिन मैं हसन और हुसैन का मकाम जानती हूँ। या रसूल अल्लाह मैं अपनी औलाद के बगैर तो रह सकती हूँ लेकिन हसन और हुसैन का रोना गवारा नहीं कर सकती हूँ। या रसूल अल्लाह एक बात और सुन ली, एक बात और सुन ले। या रसूल अल्लाह आज मैं आपको अपनी औलाद देकर जा रही हूँ, एक औलाद तो आपके पास आ गई है, दूसरी औलाद भी मैं आपको देकर जा रही हूँ और देकर जा रही हूँ। अब रब का आगे भी हुक्म सुन ले। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हिरनी एक जानवर होकर आपसे कह रही हूँ, रब ने मुझे इरशाद फरमाया है ए हिरनी अगर तू दोनों बच्चे हसन और हुसैन को दे दे तो हिरनी तू अपनी किस्मत बनास करा। आज तेरे दोनों बच्चे मुस्तफा की बारगाह में गए हैं तो हिरनी सुन ले तू उसने 2 बच्चे देगी, हम तुझे 2 के बदले हिरनी 4 बच्चे अता करेंगे। हुसैन
اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر تمہاری مرضی ہے تو ٹھیک ہے۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ عنہ اے ہرنی اگر تیری خواہش ہے تو ٹھیک ہے، تیری مرضی ہے تو ٹھیک ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے حسن و حسین کا بڑا مقام ہے، حسن و حسین کا بڑا درجہ ہے عزیزان گرامی وقار۔ لیکن جب حسن و حسین بڑے ہوتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں اور بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک ساتھ ایسی آتی ہے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے، میدانی کربلا سے آواز آتی ہے حسین ابن علی کہاں ہو، اے حسین تم کہاں سو گئے ہو، آؤ میدانی کربلا کی طرف سفر کرنا شروع کر دو۔ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت سیدنا امام حسین اپنے گھر والوں کو حکم دیتی ہے اے سامنے سفر تیار کرو، میدانی کربلا کی طرف چلنا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے تمام گھر والے اپنا سامنے سفر تیار شروع کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سامنے سفر تیار کر رہی ہے، حضرت زینب کر رہی ہے، حضرت ام کلثوم کر رہی ہے، شہربانوں تیار کر رہی ہے، تمام بہویں بیٹیاں سامنے سفر تیار کر رہی ہے۔ حضرت امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر سے کہتی ہے بیٹا سامنے سفر تیار کر لو۔ تمام لوگوں کو حکم دیتی ہے، تمام لوگ تیار ہو جاتی ہے، نکلنے کا ارادہ کرتی ہے، لیکن ایک آواز آتی ہے ابا رک جائیں، ایک آواز آتی ہے بابا رک جائیں، ایک آواز آتی ہے بابا جان کہاں جا رہے ہو، بابا جان ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو۔ بابا آپ نے تمام کو دعوت تو دے دی ہے، آپ نے تمام کو سفر کرنے کا حکم تو دے دیا ہے، آخرکار میرا قصور کیا ہے، آخرکار میری کون سی غلطی ہے، آخرکار موت سے کون سا گناہ ہوا ہے، آخرکار موت سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ آپ مجھے طرح چھوڑ کر جا رہے ہو، پورا پریوار جا رہا ہے، مجھے اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ حسین کہتے ہیں بیٹی تمہیں یہیں رکنا ہوگا، بیٹی ہم تمہیں لے جا نہیں سکتے۔ تاریخ یہ کہتی ہے وہ بیٹی کون تھی، وہ بیٹی اور کوئی اور نہیں حضرت صغرا تھی، حضرت صغرا کبرا تھی۔ تاریخ یہ کہتی ہے، اتہاس یہ بتاتا ہے حضرت صغرا رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئی، حضرت صغرا رونے لگی اور کہتی ہے کہتی ہے اے اللہ کے نبی کے نواسے آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوفہ کی طرف سفر کرنے جا رہا ہو، کوفہ کے لیے جا رہا ہو، پورا پریوار لے کر جا رہا ہو۔ صغرا کہتی ہے ابا پھر مجھے کیوں لے کر جا رہے ہو، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ حضرت حسین کہتے ہیں بیٹی تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، لیکن تم بیمار ہو، ہم تمہیں نہیں لے جا سکتے، بیٹا سفر لمبا ہے، بیٹا کافی وقت لگ جائے گا، کافی سمے لگ جائے گا، بیٹے مہینے لگ جائیں گے، ہم تمہیں نہیں لے جا سکتے۔ میری بچی حسین کے سینے سے لگ جاتی ہے بابا نہیں آپ اکیلے نہیں جا سکتے ہو، بابا اگر آپ امی جان کو ساتھ لے کر جا رہے ہو تو مجھے بھی لے لو، بابا اگر امی چلی گئی تو میں کس کے سہارے رہوں گی، بابا آپ چلے گئے تو میں کیسے جیوں گی، بابا حسین آپ نہ جائے، اگر آپ جا رہے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لے لے۔ بابا بھائی علی اکبر جا رہا ہے، کوئی بھائی کوئی بہن اپنے بھائی کے بغیر کیسے رہ سکتی ہے، کوئی بہن اپنے بھائی کے بغیر کیسے جی سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت صغرا بیمار تھی، حسین کہتے ہیں بیٹی تم بیمار ہو، تمہیں بخار آ رہا ہے، بیٹی تم ساتھ نہیں جا سکتی ہو، بیٹی تم مدینے میں ہی زندگی گزارو، بیٹا تم اپنا علاج مدینے کے اندر ہی کرواؤ، بیٹی ریگستان کا سفر ہے، بیٹی اگر تم راستے میں چلی گئی تم بیمار پڑ جاؤ گی اور ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ راستے میں تمہارا علاج کروایا جائے، بیٹی تم اپنے شوہر ہی کے پاس رہو۔ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت صغرا کا شوہر تجارت کے لیے گئے تھے، حضرت صغرا اب کہتی ہے ابا نہیں میں اپنے شوہر کے بغیر تو رہ سکتی ہوں، لیکن بابا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں، بابا اپنے بھائی کے بغیر میں نہیں رہ سکتی ہوں، بابا میں اپنے چھوٹے بھائی 6 مہینے کے بیٹا علی اصغر کے بغیر میں نہیں رہ سکتی ہوں، بابا آپ چلے گئے
تو علی اصغر کی یاد مجھے سخت آئے گی بابا، مجھے علی اصغر کی یاد بہت آئے گی بابا، اگر جانا ہے تو علی اصغر کو مجھے دے دو، میرے چھوٹے بھائی 6 مہینے کے بچے کو مجھے دے دو۔ تاریخ یہ کہتی ہے، حسین کہتے ہیں نہیں بیٹا تجھے 6 مہینے کا علی اصغر میں نہیں دے سکتا۔ تاریخ یہ کہتی ہے، حضرت سغرا کہتی ہے نہیں بابا، میں بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اپنے چھوٹے بھائی کے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ تاریخ یہ کہتی ہے، حسین کہتے ہیں بیٹی رونا بند کر دو، بیٹا آنسو مت بڑھاؤ، سغرا اگر تجھے علی اصغر چاہیے تو لے لو، علی اصغر اگر رک جائے تو تم لے لو۔ تاریخ یہ کہتی ہے، حضرت علی اصغر کو حسین گود میں لیتی ہے، گود میں لینے کے بعد حضرت سغرا کے حوالے کر دیتی ہے، اور سغرا کے حوالے کرنے کے بعد حضرت علی اصغر کو سغرا پیار کرتی ہے۔ 6 مہینے کا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے۔ حضرت علی اصغر حسین و جمیل تھے، حسین کے شہزادے تھے، حسین کے بیٹے تھے، شیر خدا کی اولاد تھے، میرے نبی کے نواسے تھے۔ تاریخ یہ کہتی ہے، حضرت علی اصغر کو جب سغرا گود میں لیتی ہے، حضرت حسین آتی ہے اور حسین یہ کہتے ہیں بیٹی سغرا علی اصغر کو ذرا اوپر اٹھا لو۔ حضرت علی اصغر کو جیسے ہی حضرت حسین اور حضرت سغرا اٹھاتی ہے، حضرت امام حسین قریب پہنچ گئے، اور جب امام حسین قریب پہنچتے ہیں 6 مہینے کے بچے کے کان میں حسین نے ایک ایسا جملہ کہا تھا، حسین نے ایک ایسی بات کہی تھی کہ 6 مہینے کا بچہ حضرت علی اصغر تڑپنے لگا، حضرت علی اصغر اچھلنے لگا۔ تاریخ یہ کہتی ہے علی اصغر رونا شروع کر دیتا ہے، اور شروع کرنے کے بعد حسین کو پکڑ لیتا ہے، حسین کا گریبان پکڑ لیتا ہے، اور حسین کا دامن پکڑنے کے بعد حسین کے دامن سے لٹک جاتا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے، حسین کہتے ہیں بچی اے بیٹی سغرا دیکھ لو، دیکھ لو تمہارے پاس بھائی رہنا نہیں چاہتا، علی اصغر تمہارے پاس رہنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میدان کربلا میں جتنے لوگ جانے والے تھے تمام لوگ دیکھ رہے تھے۔ آخرکار حسین نے کیا کہا ہے، جبکہ علی اصغر سو رہے تھے، بیٹی سغرا کی گود میں تھے، آخرکار علی اصغر بیدار کیوں ہو گئی ہے، آخرکار علی اصغر بے قرار کیوں ہو گئے ہیں۔ جب حضرت علی اکبر نے حسین سے پوچھا بابا جان علی اصغر کی کان میں آپ نے کیا کہا ہے، 6 مہینے کے بچے کی کان میں کیا کہا ہے، حسین کہتے ہیں بیٹا علی اکبر سن لو، میں نے علی اصغر سے یہ کہا کہ علی اصغر یہ بتاؤ تم اپنی بہن سغرا کی گود میں زندگی گزارنا گوارا کرو گے یا اللہ کی بارگاہ میں اپنی گردن دینا گوارا کرو گے؟ تو علی اصغر کہتے ہیں بابا، حضرت علی اصغر کہتے ہیں بابا، ابا علی اصغر سے تم پوچھتے ہو تو سن لو، یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 علی اصغر بھی ہو تو اللہ کی راہ کے لیے 1000 علی اصغر بھی قربان ہوتے چلے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسین کا دامن، اصغر کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر 1000 علی اصغر ہو تو بھی ایک ایک کر کے بارگاہ رب میں قربان ہو سکتی ہے۔ بیٹا میں نے حضرت علی اصغر سے یہی کہا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ چلنے کا جیسے ارادہ کرتے ہیں، فوراً حضرت سغرا قدموں میں گر جاتی ہے، حسین کے قدموں کو پکڑ لیتی ہے، حسین کے دامن کو پکڑ لیتی ہے، اور سغرا کہتی ہے نانا، سغرا کہتی ہے کہ ابا جان اب اس طریقے سے مجھے چھوڑ کے نہ جائے۔ بہریار حضرت حسین تمام خیمے والوں سے کہتی ہے کہ تمام لوگ ذرا ٹھہر جائے، ذرا میں اپنے نانا سے بھی ملتا چلو، ذرا نانا سے سلام و کلام بھی کر لو۔ تاریخ یہ کہتی ہے، اتہاس یہ بتاتا ہے، حضرت حسین چلتے ہیں، قدم بڑھا رہے ہیں، مصطفیٰ کا مزار قریب ہو رہا ہے، حسین قدم بڑھاتے ہیں، تربت مصطفیٰ پر پہنچ جاتے ہیں، گنبد مصطفیٰ پر پہنچ جاتے ہیں، نانا کے روضے پر حسین پہنچ جاتے ہیں۔
تاریخ یہ کہتی ہے حسین کہتے ہیں السلام علیکم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، روزے سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام، اے حسین آؤ حسین آؤ تمہارا ہی انتظار تھا۔ تاریخ یہ کہتی ہے حسین کہتے ہیں نانا آج آپ کا نواسا میدانی کربلا میں جا رہا ہے، نانا اسلام کو چیلنج کیا جا رہا ہے، نانا اسلام کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، نانا اسلام کو نیز کو نابود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نانا جس اسلام کو آپ لے کر آئے تھے، نانا جس اسلام کے لیے آپ نے پیٹ پر پتھر باندھا، نانا جس اسلام کو لے کر آپ آئے تھے، نانا جس اسلام کو لے کر آپ آئے تھے، اسی اسلام کے اوپر نانا ایک دن وہ تھا کہ جب آپ نماز میں گئے تھے حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گیا تھا، حسین اسی اسلام کی پیٹھ پر سوار ہو گیا تھا۔ نانا جس اسلام کو آپ لے کر آئے تھے حسین اس اسلام کی پیٹھ پر سوار ہو گیا، لیکن نانا آج یزیدیوں نے اسلام کو چیلنج کیا ہے، نانا آج حسین جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت حسین یہی کہہ رہے تھے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے تربت مصطفیٰ ہلتی ہے، میرے نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی جو جالیاں تھی وہ ہلنا شروع ہو گئی، ادھر حسین کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ادھر مصطفیٰ کی تربت ہلنا شروع ہو گئی۔ مصطفیٰ کی تربت اس لیے ہل رہی تھی کہ وہی نواسا ہے کہ جب میری زندگی تھی میں اپنی حیات ظاہری کے اندر میں نے اس بچے کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھے تھے، لیکن آج میرا نواسا رو رہا ہے، آج میرا بیٹا حسین رو رہا ہے، آج میرے نواسے کو ستایا جا رہا ہے، آج میرے نواسے کو بڑا بڑا کہا جا رہا ہے، آج اسلام کے خلاف بولا جا رہا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ روزے کی جالیوں کو پکڑ لیتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے، عرض کرتے ہیں نانا سارا گھر اجڑنے والا ہے، نانا اسلام پر خطرہ آ چکا ہے، نانا اسلام پر آ جا رہی ہے، نانا یزیدیوں نے اسلام کو چیلنج کر دیا ہے، لیکن نانا آج حسین آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہے، نانا آپ کو یاد ہوگا، مصطفیٰ آپ کو یاد ہوگا، بابا آپ کو یاد ہوگا، نانا آپ کو یاد ہوگا، نانا آپ تو ساری کائنات کے مالک و مختار ہے، آپ تو ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، نانا آپ کو یاد ہے کہ جو وعدہ حسین نے بچپن میں کیا تھا آج حسین وہ وعدہ نبھانے جا رہا ہے۔ نانا اگر اس اسلام کے لیے اگر اپنے بیٹے علی اکبر کو دینا پڑا تو حسین دے گا لیکن اسلام کو بچائے گا، نانا اگر قاسم کو دینا پڑا حسین دے گا اسلام کو بچائے گا، اگر حر کو دینا پڑا حسین دے گا اسلام کو بچائے گا، نانا علی اکبر کو دینا پڑا تو حسین دے گا اسلام کو بچائے گا، قاسم بن حسن کو دینا پڑا تو حسین دے گا اسلام کو بچائے گا۔ نانا اگر اپنی بہن زینب کے دونوں بچے اور محمد کو دینا پڑا تو نانا حسین دے گا لیکن اسلام کو بچائے گا، نانا اگر حسین کو اپنی گردن دینی پڑی تو حسین گردن دے گا لیکن اسلام کو بچائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسین کا دامن، حسین کا دامن، نعرہ تکبیر۔ تھوڑی ہی دیر کیا گزری تھی کہ حضرت حسین مصطفیٰ کی تربت سے سلام کر کے واپس آتی ہے، اور جب واپس آتی ہے حضرت حسین خیمے کے اندر آتی ہے تو حضرت زینب رو رہی تھی، حضرت زینب آنسو بہا رہی تھی۔ حضرت حسین کہتے ہیں بیٹی، حسین کہتے ہیں بہن زینب تم آنسو کیوں بہا رہی ہو، آخر کیا وجہ ہے تمہارے رونے کی، معاملہ کیا ہے؟ حضرت زینب کہتی ہے بھائی حسین آپ کی بیٹی حضرت سکینہ بے ہوش پڑی ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت حسین حضرت سکینہ کے پاس جاتی ہے تو کیا دیکھا سکینہ بے ہوش پڑی ہے۔ حسین فرماتے ہیں بیٹا سکینہ ہوش میں آؤ، بیٹا بابا کی آخری زیارت کر لو، بیٹا بابا سے آخری بار گلے مل لو، بیٹا ہو سکتا ہے پھر زندگی بھر اپنے باپ سے گلے ملنے کے لیے ترس جاؤ گی۔ بیٹا سکینہ اٹھو، درود پاک پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلوا عليه الصلاة والسلام عليك حبيبي یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حسین کہتے ہیں بیٹا سکینہ ہوش میں آؤ، بیٹا بابا کی آخری زیارت کر لو، بیٹا جلدی اٹھو، بیٹا مجھے میدان کربلا میں جانا ہے، بیٹا یزیدی بار بار تیرے باپ کو طلب کر رہی ہے، یزیدی بار بار تیرے بابا کو بلا رہی ہے. تاریخ یہ کہتی ہے جلدی ہی معصومہ نے آنکھیں کھول دی اور اپنے آپ کو حسین کی گود میں پایا. حضرت سکینہ نے تو اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. تاریخ یہ کہتی ہے، مورخین یہ کہتے ہیں، محدثین یہ کہتے ہیں، علماء دین یہ کہتے ہیں، مفسرین یہ کہتے ہیں حضرت سکینہ حسین کے گلے سے لگ گئی، حسین کے گلے سے لپٹ گئی اور لپٹنے کے بعد بھوکی پیاسی بچی، 3 دن کی بھوکی پیاسی بچی اپنے بھوکے باپ سے گلے مل رہی ہے، حسین سے گلے مل رہی ہے، حسین کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے. حضرت سکینہ رو رہی ہے اور روتے روتے حسین کے گلے سے لپٹ گئی اور کہتی ہے بابا اب آپ نہ جائے، بابا جتنے لوگ گئے ہیں تمام لوگ شہید ہو چکے ہیں، بابا اب آپ نہ جائے، ابا اگر آپ چلے گئے تو زندگی عذاب بن جائے گی، بابا اب میدان کربلا میں تشریف نہ لے جائے. بابا بھائی تشریف لے گیا، علی اکبر وہ واپس نہیں آیا. حضرت قاسم شہید ہو چکے ہیں، ابا حضرت قاسم شہید ہو چکے ہیں اور دیگر لوگ شہید ہو چکے ہیں. بابا اب آپ تشریف نہ لے جائے، بابا آپ چلے گئے تو زندگی عذاب بن جائے گی، بابا آپ چلے گئے تو زندگی ختم ہو جائے گی. تاریخ یہ کہتی ہے حسین کی چھوٹی بچی تھی جو سینے سے لپٹ گئی تھی، رو رہی تھی، گڑگڑا رہی تھی. حسین کے سینے سے لپٹ کر کہتی ہے بابا آپ چلے گئے تو ماں بابا کس کو کہوں گی، بابا مجھے بیٹی کون کہے گا، بابا میں اس طرح کس کے سینے سے لپٹوں گی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حسین کہتے ہیں بیٹی ان معصومانہ کوششوں سے اپنے باپ کے دل پر چھریاں نہ چلاؤ، بیٹی مجھے جانے دو. اللہ اکبر کبیرہ. تھوڑی اتنی ہی گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت زینب آ جاتی ہے اور حضرت زینب یہ حسین سے کہتی ہے بھائی حسین سن لو، اے بھائی آپ جانے سے پہلے میدان کربلا میں جانے سے پہلے اپنے بچے کو تو دیکھ لو. حضرت حسین آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت علی اصغر بے ہوش پڑے ہیں، حضرت علی اصغر کا حلق سوکھ چکا ہے، حضرت علی اصغر پیاسے تھے. تاریخ یہ کہتی ہے حضرت زینب حسین سے کہتی ہے بھائی اگر آپ پانی لینے نہیں جاتے ہو تو مت جاؤ، لیکن خیمے میں بچوں کا تو حال دیکھو، ان بچوں کا تو حال دیکھو، بھائی اس بچے کا تو منہ دیکھو. کم سے کم میدان کربلا میں آپ حسین چلے جاؤ اور کسی یزیدی سے کہو، ہو سکتا ہے وہ بھی آل و اولاد والے ہو، کسی کو رحم آ جائے. تاریخ کہتی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی اصغر کو گود میں لیتی ہیں اور گود میں لے کے میدان کربلا میں جاتے ہیں. میدان میں جب پہنچتے ہیں تو حسین یزیدیوں سے کہتے ہیں اے یزیدیوں لڑائی مجھ سے ہے، جھگڑا مجھ سے ہے، لیکن اس نے کیا بگاڑا؟ کم سے کم علی اصغر کے لیے ایک چندو پانی تو دے دو. تاریخ یہ کہتی ہے یزیدی مذاق اڑاتے ہیں کیا حسین اب بچوں کو دکھا دکھا کر پانی مانگ رہے ہو؟ حسین کی غیرت کو گوارا نہ ہوا. حسین ایک بچہ تمہارا ہے اس لیے تم باہر نکل پڑے کہ اس کی پیاس بجھ جائے. رب نے پیاس بجھانے کا فیصلہ کر لیا اور علی اصغر کی پیاس ہمیشہ کے لیے بجھ گئی کہ حنظلہ کا ایک تیر چلا جو علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا. تیر ادھر سے ادھر نکل گیا اور روح جسم سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ قسم، خدا کی قسم میدانی کربلا میں بڑا ظلم ہوا خاندان رسول پر، حسین کے خاندان پر بڑا ظلم ہوا، بڑی زیادتی دی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ان یزیدیوں نے نہیں بخشا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حالت دیکھی ہے، حضرت زینب کی یہ فریاد سنی ہے، حضرت عباس
سیدنا عباس کو خیمے کی پیاس برداشت نہ کر سکے. حضرت عباس نے مشکلہ لیا اور چاہا کہ خیمے میں پہنچ جاؤں, دریا فرات کے قریب پہنچوں اور پانی لے آؤں تاکہ بچے ہوئے لوگوں کی پیاس بجھ جائے. تاریخ کرتی حضرت عباس گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں اور مشکلے کو بھی لے لیتے ہیں جس میں چمڑے سے بنا ہوا ہوتا ہے وہ مشکلہ, اور دریائے فرات کے قریب حضرت عباس پہنچ گئے. دریائے فرات میں گھوڑے کو کچو دیا اور گھوڑے کو موقع دیا کہ تو بھی 3 دن کا پیاسا ہے, تو بھی پانی پی لے. لیکن تاریخ کہتی ہے حضرت عباس نے گھوڑے کو کہا کہ تو بھی 3 دن کا پیاسا ہے, تو بھی پانی پی لے. لیکن گھوڑے نے پانی کو منہ سے تک نہیں لگایا. نہ جانے اسے کس نے سمجھا دیا تیرا امام پیاسا ہے, امام کا خاندان پیاسا ہے. گھوڑے نے پانی کو منہ سے نہیں لگایا. عباس نے بھی اپنے ہاتھوں میں پانی لیا. نہ جانے اس میں کون سے چہرے نظر آیا کہ انہوں نے پانی پھینک دیا اور اس کے بعد انہوں نے پانی کو بھرا اور چاہ کے حسین کے خیمے تک پہنچا دوں تاکہ بچے ہوئے لوگوں کی پیاس بجھ جائے. ادھر یزیدیوں نے دیکھا, ارے عباس کو روکو, عباس کو روکو, یہ بھوکے پیاسے شیر جب مرنے کو تیار ہے تو پانی پینے کے بعد تو ان میں کنٹرول نہیں پایا جا سکتا, انہیں قابو نہیں پایا جا سکتا. انہیں روکو, انہیں روکو. چاروں طرف سے حضرت عباس علمبردار کو گھیر لیا گیا. تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عباس کی تلوار چلی, لیکن کسی یزید نے ایک بار ایسا کیا کہ حضرت عباس کا ایک بازو کٹ گیا. مشکلے کو دوسرے بازو سے اٹھانا چاہا تو وہ بھی کٹ گیا. اب دونوں بازو کٹ گئے. اب اس پانی کو کہاں لے جاؤں, اس پانی کو کیسے لے جاؤں, کیونکہ حسین سے وعدہ کیا تھا کہ ابھی نہر فرات سے پانی لے کر آتا ہوں. کتنا دردناک واقعہ ہے کہ حضرت عباس نے پھر وہ مشکلے کو اپنے منہ سے اٹھایا, اپنے دانتوں سے اٹھایا کہ کسی طرح حضرت حسین کے خیمے تک پہنچا دو. تاریخ کہتی ہے یزیدیوں نے ایسا وار کیا کہ مشکلے کا پانی باہر بہ گیا. عباس علمبردار کی روح جسم سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فضا میں ایک شخص کو دیکھا جو اونٹ کے ذریعے سے آ رہا تھا, اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا. تاریخ یہ کہتی ہے, اتہاس یہ بتاتا ہے, حضرت حسین اس کو دیکھ رہے ہیں کہ آخرکار یہ کون آ رہا ہے, آخرکار یہ کون ہے. بالآخر وہ آ جاتے ہیں اور خیمے میں آ گئے. خیمے میں جب آتے ہیں ایک پرچہ ان کے پاس ہوتا ہے, ایک خط حضرت اس کے پاس ہوتا ہے, قاصر کے پاس, ایک قاصر کے پاس وہ خط ہوتا ہے. تاریخ یہ کہتی ہے حسین کے قدموں میں آ جاتا ہے, اور جب حضرت حسین کے قدموں میں آتا ہے تو حسین کے قدموں میں آتے ہی حسین کے قدم اور حضرت خرید نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پروگرام میں تھے حسین کا دامن, حسین کا دامن. تاریخ یہ کہتی ہے, اتہاس یہ بتاتا ہے کہ جیسے ہی وہ قاصد آتا ہے حسین پوچھتے ہیں اے قاصد تم کون ہو, قاصد تم کس ارادے سے آئے ہو, قاصد تم کس مقصد سے آئے ہو. تاریخ کہتی ہے قاصد کہتا ہے یا حسین ابن علی, اے حسین میرے کوئی چیز نہیں ہو, میری کوئی حقیقت نہیں ہے. حسین میں تو آپ کے خاندان کا غلام ہو, چھوٹا سا غلام ہو. حسین
हुसैन फरमाते हैं भूल कासिर किस लिए से आए हो? कहा आपकी बेटी का खत लेकर आया हो, आपकी बेटी सुगरा का कासिर हो, जो मदीने में बीमार थी, जो मदीने में बीमार है, जो मदीने में अपने आंसुओं को बहा रही है, जो मदीने में बेकसी की जिंदगी गुजार रही है, जो मदीने में बेकरारी की जिंदगी गुजार रही है, जो मदीने में अली अकबर का नाम ले रही है, जो मदीने में अली असगर का नाम ले रही है, जो मदीने में आपका नाम ले रही है, जो मदीने में हुर का नाम ले रही है, जो मदीने में कासिम का नाम ले रही है, जो मदीने में अली अकबर का नाम ले रही है, जो मदीने में अली असगर का नाम ले रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तारीख ये कहती है, वो कासिद ये कहता है, अल्लाहु अकबर। तवज्जो इधर दे, तवज्जो इधर दे। ऐ संजय कारोली के मुसलमानों भाइयों, मुसलमानों तवज्जो इधर दो। वो कासिद ये कहता है, आपकी बच्ची का कासिद हो, वो कासिद हो, आपकी बच्ची का कासिद हो, आप अपनी बच्ची से वादा करके आए हो, सुगरा से वादा करके आए हो कि बेटी तुम मदीने के अंदर रहो, तुम मदीने ही में रहो, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें बुलवा लूंगा, अपने बेटे अली अकबर को भेज दूंगा, अली अकबर तुम्हें लेकर आ जाएगा। एक बच्ची तुम ये मदीने में जिंदगी गुजारो। तारीख ये कहती है, हुसैन कहती है, हुसैन कहते हैं बच्ची, हुसैन कहते हैं कासिद खत पढ़ो, खत में क्या पैगाम लिखा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ संजय कारोली के मुसलमानों, गौर से सुनना, हज़रत सुगरा का खत भी सुन लो। तारीख ये कहेगी आंखें नहीं तो दिल रोएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत इमाम हुसैन को कासिद खत लेता है, हुसैन को खत सुनाता है, या इमाम हुसैन इब्न अली अब्बा जान। तारीख ये कहती है बच्ची सलाम पेश करती है, सुगरा सलाम पेश करती है। सलाम पेश करने के बाद हुसैन कहते हैं कासिद आगे बढ़ो। कासिद कहता है या कासिद कहता है या हुसैन इब्न अली, आप अपनी जिस बच्ची को छोड़कर आए हो, एक दिन मैं हज के लिए गया था तो मैंने ये देखा कि एक औरत रो रही है, एक खातून रो रही है, एक मखदूमा आंसू बहा रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तारीख ये कहती है, वो कासिद कहता है मैं आपकी बच्ची के पास चला गया, मैंने कहा एक खातून तुम क्यों रो रही हो, खातून तुम क्यों परेशान हो, क्यों बेकरार हो। तारीख ये कहती है, वो खातून ये कहती है, आपकी बच्ची सुगरा ये कहती है कि मुझे मेरे अब्बा जान हुसैन ने कहा था, हुसैन यहाँ से चले गए हैं, काफी लंबा समय हो गया है, लेकिन बाबा हुसैन की ज़ियारत नहीं हो रही है, मुझे मेरे भाई की याद आ रही है, अली अकबर की याद सता रही है, मैं अपने भाई छोटे हज़रत अली असगर की याद में अपने आंसुओं को बहा रही हूँ। सुन ले, मैंने अगरचे मैं बीमार थी, मैं हुसैन की बच्ची सुगरा हूँ, मैं बीमार थी, लेकिन मेरे पास फटे पुराने कपड़े थे, मेरे पास नए कपड़े नहीं थे, मैंने फटे पुराने कपड़े थोड़े थोड़ा सी करा, मैंने अपने भाई छोटे भाई हज़रत अली असगर के लिए 2-3 जोड़े सिल लिए हैं, मैंने 2-3 जोड़े हज़रत अली असगर के लिए सिल रखे हैं, ताकि भाई अली हज़रत अली अकबर मुझे लेने आएगा, बाबा के पास लेने आएगा, हुसैन के पास लेने आएगा, तो मैं ये दोनों जोड़े बाबा को पेश कर दूंगी और ये कहूंगी बाबा मेरे ये दोनों जोड़े देखो जो मैंने अपने भाई अली असगर के लिए सिए हैं, 6 महीने के बच्चे के लिए सिए हैं। तारीख ये कहती है, इतिहास ये बताता है, हुसैन ने जब कासिद का खत सुना है, हज़रत अली असगर का नाम सुना है, तो हज़रत इमाम हुसैन रोना शुरू हो गए, हुसैन रो रहे थे, हुसैन आंखों से आंसू बहा रहे थे, हुसैन बेकरार थे, हुसैन रोते जा रहे थे। कासिद ने देखा आका हुसैन आप रो रही हो, आका हुसैन आप आंसू को बहा रही हो। हुसैन कहते हैं कासिद सुन ले, ये हुसैन आंसू इसलिए बहा रहा है कि मेरी बेटी ने अपने छोटे भाई अली असगर के लिए जो कपड़े सिले हैं, आज ये कपड़े तो मौजूद है, लेकिन मेरी बेटी सुगरा का छोटा भाई अली असगर इस दुनिया में नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं अपनी बेटी को क्या जवाब दूंगा, मैं बेटी को क्या जवाब दूं, मैं अपनी बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ कासिद तू चला जा, लेकिन मेरी बेटी सुगरा से ये मत कहना कि उसका भाई शहीद हो चुका है, उसका खानदान शहीद हो चुका है, उसका भाई अली अकबर कत्ल किया जा चुका है, कासिम को मार दिया गया है, अब्बा के बाजू काट दिए गए हैं, उनको कत्ल कर दिया गया है, अली अकबर को मार दिया गया है, बेटा बेटा अली असगर के गले पे तीर चढ़ा दिया गया है।
कासिद तुम जाओ, अगर तुम मेरे बैत के गुलाम हो, अगर तुम मेरे चाहने वाले हो, मेरे नबी का कंधा पढ़ने वाले हो, मेरे नाना के मानने वाले हो, मेरे नाना के चाहने वाले हो, तो एक कासिद सुन ले, तू मेरी बेटी शुक्रा को ये मत कहना तेरा भाई शहीद हो चुका है, हजरत अली का शहीद हो चुका है। तारीख ये कहती है कासिद तू यहाँ से जल्दी निकल जा, अगर यजीदियों को खबर होगी तो भी शहीद हो जाएगा, तुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा और मेरा जवाब मेरी बच्ची तक नहीं पहुंच पाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तारीख ये कहती है, इतिहास ये बताता है, कासिद निकल जाता है, कासिद हुसैन को देखता है, हुसैन आंसू बहा रहे थे, हुसैन आंसू बहा रहे थे, कासिद भी रोने लगा, कासिद के दोनों आंखों से आंसू जारी हो गए। कासिद कहता है या इमाम हुसैन, या हुसैन मुझे जाने मत दो, हुसैन तमाम लोग शहीद हो चुके हैं, आपके लिए मैं भी शहीद होगा, इस्लाम के लिए मैं भी शहीद होगा, इस्लाम के लिए मैं भी शहीद होगा, मुझे शहीद होने दो। तारीख कहती हुसैन कहते ही नहीं कासिद नहीं, तेरा हक नहीं है, ये हमारे अहले बैत है, कासिद तुम चले जाओ, मेरी बच्ची तक मेरा पैगाम नहीं पहुंच पाएगा। तारीख कहती है कासिद निकल जाता है, जब कासिद निकलता है हज़रत सुगरा तक पहुंचता है, सुगरा के पार पहुंचता है और रास्ते में कासिद रो रहा था, अपने आंसुओं को बहा रहा था। लेकिन मैं कह रहा हूँ ए लोगों, तुमने खूब सुना हुसैन के खानदान पर किस तरह जुल्म किया गया है, हुसैन के खानदान पर किस तरह ज़्यादती की गई है, यजीदियों किस तरह मक्कारी की है। लेकिन मैं कहता हूँ ए यजीदियों याद रखो, तुमने कल भी हुसैन को सताया था, आज भी हुसैन को सता रही हो। फर्क ये है कल तुमने नोके ज़बान से हुसैन को तकलीफ पहुंचाई थी, नोके तलवार से तकलीफ पहुंचाई थी, आज तुम नोके कलम से तकलीफ पहुंचा रही हो, नोके ज़बान से तकलीफ पहुंचा रही हो। ये यजीदी ये याद रखो, हम वो अहले बैत हैं, हम वो नबी के नवासे हैं। ए यजीदियों सुन लो, अगर तुम मर गए दुनिया तुम्हें मुर्दा समझेगी, हम नबी के नवासे वो है कि मर के भी हम जिंदा हो जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन। ऐ यजीदियों तुम सुन लो, हम वो अहले बैत हैं, हम वो नबी के नवासे हैं। अगर जे हमारे धड़ अलग हो जाए, हमारा जिस्म मौजूद हो लेकिन जिस्म पर हाथ मौजूद ना हो, ए यजीदियों तुम सुन लो, अगर हमारे जिस्म मौजूद हो जिसके ऊपर सर मौजूद ना हो, अगर हमारा जिस्म मौजूद है लेकिन सर जिस्म के अंदर जान मौजूद नहीं है, तो दुनिया कहेगी हुसैन मुर्दा पड़ा है, दुनिया कहेगी हाथ अलग पड़े हैं, दुनिया कहेगी बाजू अलग पड़ा है, दुनिया कहेगी पैर अलग पड़े हैं, दुनिया कहेगी कि जिस्म अलग पड़ा है, दुनिया कहेगी धड़ अलग पड़ा है, दुनिया कहेगी हुसैन मुर्दा पड़ा है, दुनिया कहेगी हुसैन मर चुका है, दुनिया कहेगी हुसैन मुर्दा पड़ा है। लेकिन कुरान कहेगा ऐ लोगों, हुसैन को मुर्दा मत कहो, बल्कि असल जिंदा जो है वो हुसैन ही जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैन का दामन, हसन का दामन। कुरान कहेगा, दूसरा पारा कहेगा, अल्लाह की पाकीज़ा किताब ऐलान करेगी, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ऐ लोगों, जो अल्लाह की राह में जो मारे गए हैं, जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए हैं, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए हैं, जो अल्लाह की राह में जिनके बाजू कट गए हैं, अल्लाह की राह में जिस्म कट गए हैं, अल्लाह की राह में गर्दनें कट गई हैं, अल्लाह की राह में तलवारें चली हैं, अल्लाह की राह में बर्छियां चली हैं, अल्लाह की राह में जिस्म पर खंजर चले हैं, अल्लाह की राह में बर्छियां चली हैं, अल्लाह की राह में रेज़ें चली हैं, अल्लाह की राह में तलवारें चली हैं। ऐ लोगों, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहया बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून। लेकिन तुम्हें लोगों उनकी जिंदगी का तरीका नहीं मालूम, बल्कि वो तो जिंदा है। और हुसैन, तारीख कहती है हुसैन जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा रहेंगे। हुसैन का एहसान इस्लाम की गर्दन पर था, हुसैन का एहसान इस्लाम की गर्दन पर था, इस्लाम की गर्दन पर है, और इस्लाम की गर्दन पर हुसैन का एहसान सुबह क़यामत तक रहेगा। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जिसने इस्लाम को दोबारा जिंदगी दी है, उसी ज़ात का नाम हज़रत इमाम हुसैन है।
اللہ اکبر کبیرہ 2 منٹ صرف اور 1.5 یا 2 منٹ اور سن لے. تاریخ یہ کہتی ہے قاسم حضرت سغرا کے پاس جاتا ہے لے کر روتا ہوا جاتا ہے بلکتا ہوا جاتا ہے آنسو بہاتے ہوئے جاتا ہے سغرا کے پاس پہنچ جاتا ہے. جب سغرا کو دیکھتا ہے تو سغرا خوش ہو جاتی ہے سغرا کے چہرے پہ ہنسی آ جاتی ہے سغرا مسکرانے لگتی ہے. حسین کی بیٹی مسکرا رہی ہے حسین کی بیٹی اس لیے مسکرا رہی تھی میرا قاصد آ گیا ہے میرا قاصد آ گیا ہے میرے بابا کے بارے میں خبر بتائے گا میرے بھائی علی اکبر کے بارے میں بتائے گا میرے چھوٹے بھائی حضرت علی اصغر کے بارے میں بتائے گا عباس کے بارے میں بتائے گا قاسم کے بارے میں بتائے گا مولانا محمد کے بارے میں بتائے گا. لیکن حضرت سغرا کو کیا معلوم تھا کہ قاصد ایک ایسی خبر لے کر آ رہا ہے قاصد ایک ایسی خبر لے کر آ رہا ہے قاصد ایسی خبر لے کر آ رہا ہے کہ اگر قاصد وہ خبر حضرت سغرا کو بتا دیتا تو حضرت سغرا حال سے بھی حال ہو جاتی. اللہ اکبر کبیرہ. قاصد جاتا ہے سغرا کے پاس سلام پیش کرتا ہے کہتا ہے آپ کا غلام حاضر ہو چکا ہے. سغرا کہتی ہے یہ بتاؤ میرے بابا جان کیسے ہیں. قاصد کہتا ہے بہت اچھی ہے. سغرا کہتی ہے میرا بھائی علی اکبر کیسا ہے. کہتے ہیں اچھا ہے. حضرت عباس نمبردار کیسے ہے. کہتا ہے اچھا ہے. حضرت قاسم کہتے ہیں کہا اچھے ہیں. مولانا محمد کیسے ہے. کہا اچھے ہیں. وہ کیسے ہے. کہا اچھے ہیں. موسیٰ کیسے ہے. اچھے ہیں. صاحب کیسے ہے. اچھے ہیں. زبیر کیسے ہے. اچھے ہیں. تاریخ یہ کہتی ہے قاسم بتا رہا تھا لیکن اندر ہی اندر روتا جا رہا تھا اندر ہی اندر اس کا دل روتا جا رہا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اب حضرت سغرا کہتی ہے یہ بتاؤ کہ میرا بھائی علی اکبر مجھے کب لینے آ رہا ہے. قاسم کہہ رہا ہے بہت جلد لینے آ رہا ہے بہت جلدی لینے آئے گا. حضرت سغرا کہتی ہے اور حضرت سغرا نے جب سنا کہ میرا بھائی مجھے ایک جلدی لینے آ رہا ہے میرا بھائی مجھے لینے آ رہا ہے میرا بھائی مجھے لینے آ رہا ہے. تاریخ یہ کہتی ہے نا جو لڑکی اپنے سسرال میں ہوتی ہے شادی کے بعد جب گھر پہ جاتی ہے اور جب انہیں پتہ پڑتا ہے کہ باپ لینے آ رہا ہے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے ماں لینے آ رہی ہے تو اتنی خوشی نہیں ہو رہی ہے. لیکن لڑکی جب سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اسے یہ پتہ پڑتا ہے میرا بھائی مجھے لینے آ رہا ہے میرا بھائی مجھے لینے آ رہا ہے میرا بھائی مجھے پیار کرتا ہے. تاریخ یہ کہتی ہے حضرت سغرا رونا شروع کر دیتی ہے خوشی کے آنسو روتی ہے. آج میرا بھائی مجھے لینے آ رہا ہے آج میرا بھائی بہت قریب میرا بھائی مجھے لینے آ رہا ہے میرے بھائی کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں گی اپنے بھائی کی زیارت کر سکوں گی. اللہ اکبر کبیرہ. سغرا کہتی ہے بہت جلد اب میں اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر سے بھی مل سکوں گی میں علی اصغر سے بہت باتیں کروں گی میں علی اصغر کے لیے اور کپڑے سلوں گی میں علی اصغر کو بہت کھلاؤں گی. اللہ اکبر کبیرہ. اے غیر مسلمانوں تم خود فیصلہ کرو کہ جس کے چھوٹے چھوٹے جس کے بڑے بڑے بھائیوں کو مار دیا گیا ہو جس کے جسم پر تلواریں چلا دی گئی ہو جس کے بھائی چھوٹے بھائی علی اصغر کے گلے میں جس نے نیزہ روک دیا ہو نیزہ چلا دیا گیا ہو نیزہ سے پار ہو گیا ہو. بتاؤ مسلمانوں یزیدیوں کے بارے میں کیا کہو گے اور یزیدیوں کے بارے میں کیا کہو گے ان مکاروں کے بارے میں کیا کہو گے ان فاسقوں کے بارے میں کیا کہو گے ان غداروں کے بارے میں کیا کہو گے ان ظالموں کے بارے میں کیا کہو گے. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یزید کو حق پر بتاتی ہے حسین کو کہتے ہیں حسین نہ حق پر تھے یہ کہتے ہیں میدان کربلا میں حسین حکومت کے لیے آئے تھے یزید حق پر تھا اور یزید کو رضی اللہ کہنا بھی صحیح ہے. یہی وہ ظالم جماعت ہے جو یزید کو حق پر بتاتی ہے. میں اس ظالم جماعت سے پوچھنا چاہتا ہوں اے ظالم جماعت کیا تم نے حسین کی تاریخ نہیں پڑھی ہے کیا تم نے نبی کے خاندان کی تاریخ نہیں پڑھی ہے کیا تم نے نبی کے پریوار کی تاریخ نہیں پڑھی ہے کہ میدان کربلا میں حسین کس لیے آئے تھے میدان کربلا میں حسین کے خاندان کے اوپر کیسا ظلم کیا گیا تھا. تاریخ یہ کہتی ہے حضرت امام حسین حکومت کے لیے نہیں آئے تھے ارے وہ حکومت کے لیے کیا ہے کہ پوری دنیا کی حکومت حسین کے قدموں پر پڑی رہتی ہے. اسے حکومت کا کیا لالچ ہوگا اسے کیا لالچ ہوگا حکومت کا. ایک ظالم جماعت ہوگی رب کے یہاں یہ پکڑ ہوگی جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ یزید وہ تھا دنیا کا پہلا یہ ظالم ہے. یزید وہ ظالم تھا جس نے مسجد نبوی کے اندر اس مسجد کے اندر جس میں میرے نبی نماز پڑھایا کرتے تھے یزید نے بھوئے اندر اس مسجد نبوی کے اندر بنوائے تھے گھوڑوں سے لیڈ کروائی تھی گھوڑوں سے گوبر کروایا تھا. اس کے باوجود تم یزید کو رضی اللہ عنہ کہتی ہو. یزید
نے حضرت نبی کریم کے شہر پاک مدینہ طیبہ کی عورتوں کے ساتھ بد سلوکیاں کی تھی، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں یزید حق پر ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے یزید سے بڑا ظالم اس دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا ہے۔ یزید کو اس میدان محشر میں اس کا جواب دینا ہوگا، اس لیے کہ حسین صرف مومن ہی نہیں تھے، حسین دین تھے۔ اگر علی اکبر کو یزید شہید کروا دیتا تو ہو سکتا ہے حسین اسے بخشوا دیتے، اس کی بخشش ہو جاتی، لیکن حسین کو قتل کر کے اس نے دین کو قتل کر دیا، وہ دین کے قتل والے کی مغفرت نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد قاصد کہتا ہے کہ سب خیریت سے ہے، قاصد چلا جاتا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے قاصد تو چلا جاتا ہے، ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں اپنے خاندان کو دیکھتے ہیں تو خاندان کا میٹر ایک الگ ہی تھا۔ اب تو تمام لوگ اتنے آنسو بہا چکے تھے، اتنے آنسو بہا چکے تھے، اتنے آنسو بہا چکے تھے کہ اب تو آنسو بہا کر ان کے جسم میں آنکھوں سے جس میں آنسو موجود نہیں تھے، اس لیے پانی تو تھا ہی نہیں، آنسو کہاں سے نکلتے؟ اب تو تمام لوگ چٹان کی طرح ہو گئے تھے۔ حضرت زینب حسین سے کہتی ہے بھائی اب تمام لوگ شہید ہو چکے ہیں، اب تمہاری کیا مرضی ہے؟ حسین کہتے ہیں بھائی بہن اب یاد رکھو حسین جائے گا۔ تاریخ یہ کہتی ہے، اتہاس سے یہ بتاتا ہے حضرت زینب نے امیر حمزہ کی ڈھال حضرت حسین کو دے دی، بھیا حسن کے سرنا پہنا کر ہاتھوں میں ذوالفقار حیدری تما کر حسین سے کہا حسین سے کہا بھائی اب سوار ہو جاؤ۔ گھوڑے پر حسین سوار ہو گئے، میدان کربلا میں یزیدیوں کے سامنے حسین پہنچ گئے، اور جب پہنچتے ہیں واقعہ لمبا ہے اختصار سے بیان کر رہا ہوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے حسین نے میدان کربلا میں جب تلوار لہرائی ہے، حسین نے تلوار لہرائی ہے، یزیدیوں نے ایک شخص کو بھیجا، اے جاؤ پہلوان حسین کا سر ہمارے پاس لے کر آؤ۔ تاریخ یہ کہتی ہے حسین کے پاس آتا ہے، حضرت حسین ایک ہی بار ایسا کرتے ہیں کہ اس کا جسم تو موجود ہوتا ہے، جسم کے پاس سر موجود نہیں ہوتا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے، ابن زیاد یہ کہتا ہے، ابن زیاد کہتا ہے حسین کو کوئی ایسا پہلوان دیا جائے جو حسین کو مار سکے، ایک تاریخی پہلوان جو کسی کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، اس کو اس لیے رکھا کہ حسین کو قتل کر کے آئے، اسی پہلوان کو حسین کے سامنے بھیجا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ چند منٹ ہی کیا گزرے تھے کہ پہلوان خاک و خون میں تڑپتا ہوا نظر آیا۔ ابن زیاد نے کہا کھولی تم کیا کر رہے ہو؟ اگر ایک ایک سے بھیجتے رہے تو ایک تاریخ وہ بن جائے گی میدان کربلا کہ 22,000 کا لشکر گیا تھا، کل 72 ہی لوگ گئے تھے، ایک ہی شخص نے 22,000 کی تاریخ کو بدل دی۔ ابن زیاد اب ٹائم مت کرو، چاروں طرف سے حسین کو گھیر لو، ایک بار کی حملہ شروع کر دو۔ شمر کہتا ہے ابن زیاد اگر حسین کو ایک بار ہی گھیر لیا گیا تو دنیا یہ کہے گی حسین کو تمام لوگوں نے مارا ہے، اس لیے کچھ کر کے بھیجو۔ ابن زیاد کہتا ہے شمر سن، کیا حسین کے باپ کی تاریخ علی کی تم نے نہیں پڑھی کہ ہزاروں یہودی ایک طرف علی شیر خدا کی تلوار ذوالفقار حیدری ایک طرف تھی، ہزاروں کی تعداد میں جب علی مرتضی مشکل کشا پہنچتے ہیں تو تلوار تو نظر آ رہی تھی لیکن علی کا جسم موجود نہیں تھا۔ تاریخ کہتی ہے چند ہی منٹ ایسے گزرے تھے کہ ہزاروں یہودیوں میں سے ایک بھی یہودی واپس نہیں گیا، علی کی تلوار سے بچ گیا۔ شمر کہتا ہے ٹھیک ہے ایک بار کی حملہ شروع کرو۔ تاریخ کہتی ہے ایک بات پوائنٹ کی جو ہے وہ آپ بڑے غور سے سنیں گے۔ آج کل آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ حسین شہید ہو گئے، حسین شہید ہو گئے، حسین کو شہید کر دیا گیا، حسین کو قتل کر دیا گیا، حسین لڑ نہیں پائے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ نے کسی ماں کو وہ دودھ نہیں دیا ہے کہ ایسے بچے کو جن سکے جو حسین کو گرا سکے۔ ارے جس حسین کو رب نے گرنے نہیں دیا، اللہ نے گرنے نہیں دیا، مصطفیٰ نے گرنے نہ دیا، علی نے گرنے نہ دیا،
تو امت اس حسین کو کیسے گرا سکتی ہے؟ اس تلوار کا مقابلہ کیسے امت کر سکتی ہے؟ تاریخ کہتی ہے حسین میدان کربلا میں ذوالفقار حیدری لے کر گھس جاتے ہیں. وہ جانتے ہو ذوالفقار حیدری پر کیا لکھا تھا؟ کیا لکھا تھا؟ تلوار کا معنی ہی سن لوگے تو سمجھ لوگے کہ جنگ فتح ہو گئی. اس تلوار پر لکھا تھا ذوالفقار حیدری پر کہ علی جیسا کوئی نوجوان نہیں، ذوالفقار حیدری جیسی کوئی تلوار نہیں. نعرہ تکبیر، علی جیسا کوئی نوجوان نہیں، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. کیا مطلب؟ میں بہت بڑا پہلوان ہوں، میں کہوں میں بہت بڑا پہلوان ہوں. اب مجھ سے کمزور چھوٹے چھوٹے بچے جو آ جائیں وہ مجھے پٹکنا چاہیں، کیسے پٹک سکتے ہیں؟ وہ مجھے نہیں پٹک سکتے. جو آپ کو معلوم ہے کہ جب حسین کے ہاتھوں میں ذوالفقار حیدری تھی، جب علی کی تلوار تھی، تو اس تلوار کا مقابلہ کون کر سکتا تھا؟ اگرچہ 22,000 کا لشکر تھا، لیکن خدا کی قسم تاریخ بتاتی ہے کہ 22,000 کے لشکر جو موجود تھا ان کے پیر کانپ رہے تھے، ان کے دل ہل رہے تھے. وہ ڈر رہے تھے کہ حسین کو ایک بار ہی شہید کر دیا جائے، ورنہ ایک تاریخ ایسی بن جائے گی، ایک وقت ایسا بن جائے گا کہ تنہا ایک شخص 22,000 کے لشکر کو جہنم میں پہنچا دیا ہو. تاریخ یہ بتاتی ہے حسین اعظم کے اوپر حملہ شروع ہو گیا. حسین کی بھی تلوار چلی، اور جب تلوار چلتی ہے تو ایسا نہیں لگا کہ حسین کی اکیلی تلوار ہے، بلکہ ایسا لگا تھا کہ آسمان کی تمام بجلیاں ذوالفقار حیدری میں سما گئی ہو، تمام ہوائیں فضا ذوالفقار حیدری میں سما گئی ہو. تاریخ کہتی ہے آسمان کی تمام بجلیاں، یہاں تک کہ آدم صفی اللہ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے ہو. ایسا لگتا تھا کہ حضرت ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا ہو، مصطفیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا ہو، ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا ہو، یحییٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا ہو، موسیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا گیا ہو. تاریخ بتاتی ہے کہ حسین کی تلوار چلی، پھر یہ معاملہ پیش آ گیا کہ تمام یزیدی دور دور ہو گئے. حسین کا مقابلہ کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا. آپ یہ مت سمجھنا کہ حسین پر وار کر دیا گیا تو حسین گر گیا. نہیں، حسین کو گرانے والا کوئی رب نے پیدا ہی نہیں فرمایا تھا. حسین سے دور بھاگ گئے تھے یزیدی، دور ہو گئے تھے یزیدی. حسین نے تو جب نماز کا ٹائم دیکھا تھا، حسین نے تو جب نماز کا وقت دیکھا تھا تو ذوالفقار حیدری کو ایک طرف رکھ دیا تھا اور اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ کے لیے جھکا دیا تھا. اللہ کی بارگاہ کے لیے جھکا دیا. کس لیے جھکایا؟ اگر لڑتے لڑتے شہید ہوتے، جب بھی شہید ہوتے، جب بھی مقام بڑا ہوتا، لیکن حسین یہاں سے ایک پیغام دے گئے، اے میرے نانا کی امتیاں سن لو، پریشانی آ جائے تو آ جائے، مصیبتیں آ جائے تو آنے دو، لیکن نماز مت چھوڑنا. تیرے لیے میں نے اپنے بیٹے کو دیا ہے، تیرے لیے میں نے اپنے جوان بیٹے کو قربان کر دیا ہے. اے نانے کی امت تم نماز مت چھوڑنا. تیرے لیے میں نے اپنے بھتیجے قاسم کو دیا ہے، نمازوں کو مت چھوڑنا. عباس کے باجو دیے ہیں، نمازوں کو مت چھوڑنا. تیرے لیے اپنے بیٹے علی اصغر کو دیا ہے، نمازوں کو مت چھوڑنا. تیرے لیے خود کو دیا ہے، نمازوں کو مت چھوڑنا. تیرے لیے اپنا پریوار کٹوایا ہے. اے امت مسلم نمازوں کو مت چھوڑنا. اے میرے نانا کی امت نماز مت چھوڑنا. اے میرے نانا کرنا پڑھنے والا نماز نہ چھوڑنا. حسین کہتے ہیں اے میرے نانا کی امت، مجھ سے بڑی پریشانی تجھ پہ نہیں آ سکتی. جب تیرے اوپر کوئی پریشانی آ جائے تو حسین کو یاد کر لینا، حسین کو یاد کر لینا، لیکن رب کی عبادت مت چھوڑنا. اگر تم نے عبادت شروع کر دی تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور حسین کی طرح آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہم تمام کو حضرت حسین سے محبت کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کی طرف سے وہ سلام پیش کرتے ہیں حسین کی بارگاہ میں جو معین الدین نے کہا تھا، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقات بنا الہ ہست حسین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم.